بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام پر جب کبھی برا وقت آیا، عباس علیہ السلام بہترین مدافع کے طور پر سامنے آئے اور کبھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی، چاہے وہ بابا علی مرتضیٰ کا زمانہ امامت ہو یا بھیا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دور امامت۔ آپ ہمیشہ اسلام اور اپنے امام وقت کے دفاع میں ہر اول دستے میں رہے اور اپنی وفا کے جوہر دکھلاتے رہے۔ جس وقت بھیا حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دور امامت آیا، ہمیشہ ان کے اطاعت میں زندگی گزاری۔ جب بنو امیہ نے یزید مطعون کو خلیفہ المسلمین کے منصب پر بٹھا کر دین اسلام کو پامال کرنے کا تہیہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کو یہ فرمانا پڑا کہ علی الاسلام یعنی یزید جیسے فاجر و فاسق شخص کو خلیفہ بنا کر اس کی بیعت کرنا گویا اسلام کو سلام کر کے اسے خیر آباد کہنا ہے۔ ایسے موقع پر حضرت عباس علیہ السلام جیسے دین اسلام کے وفادار اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر اسلام کی بقا اور اس کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ عبید اللہ اور اس کے کارندے اس بات سے آگاہ تھے کہ جب تک حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان پر حاوی ہونا نہایت ہی دشوار مسئلہ ہے۔ لہٰذا یہ چال چلی کہ حضرت عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام سے جدا کریں۔ اس چال اور حربے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اسدً سوا شمر ملعون 4000 فوج کے ہمراہ دشت نینوا پہنچا اور حضرت عباس علیہ السلام کو آواز دی، لیکن حضرت عباس علیہ السلام نے اس کی پکار پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ یوں کہوں عباس نامدار نے شمر کو جواب کے لائق ہی نہ سمجھا۔ جب آقا و مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا، میرے عزیز بھیا جاؤ دیکھو شمر آپ سے کیا چاہتا ہے، اپنے بھیا اور امام علیہ السلام کی اطاعت میں آگے بڑھ کر شمر سے کہا، کہو کیا چاہتے ہو۔ شمر نے کہا، اے عباس، میں نے ابن ضیاء سے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لے لیا ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو حسین علیہ السلام سے الگ رکھیے۔ شیر خدا کے شیر فرزند بفر گئے اور دیش میں آ کر فرمایا، تبت یداک ولعن ما جاءت بمن امانک یا عدو اللہ تأمرون ان نترک خان و سیدنا الحسین بن فاطمہ و ندخل فی طاعت لنا فاولاد لنا اتومنا و ابن رسول اللہ لا امان۔ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور لعنت ہو اس امان نامے پر اور اس پر جس سے یہ امان نامہ لے کر آئے ہو۔ اے دشمن خدا، تو ہمیں یہ امر کر رہا ہے کہ ہم اپنے بھائی و مولا اور فاطمہ علیہ السلام کے لخت جگر کو تنہا چھوڑ کر لعنت شدگان اور لعنت شدگان کے فرزندوں کے اطاعت کے زمرے میں داخل ہو جائیں۔ عجیب بات ہے، آیا ہمیں امان دے رہے ہو لیکن فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی امان نہیں۔ یہ جملات حضرت عباس کی شجاعت اور وفاداری کی واضح دلیل ہیں۔ شاہ معشورہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام یار و انصار کو ایک خیمے میں جمع کر کے فرمایا، سب سنو، یہ قوم دغاباز صرف میرے خون کی پیاسی ہے، لہٰذا میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اٹھاتا ہوں، چراغ گل کیے دیتا ہوں۔ شب کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ہر کوئی اپنا اپنا راستہ لے لے اور یوں ہر کسی کو بھاگنے کی بہترین فرصت فراہم کی۔ لیکن قربان جائیں حضرت عباس علیہ السلام کی وفاداری پر کہ تاریکی کا ثبوت توڑ کر سب سے پہلے آپ نے اپنے عہد وفا کو پورا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ چنانچہ ارباب تاریخ نے لکھا، فبدأ القول عن عباس بن علی علیہ السلام فقال لم نفعل ذلك البتی بعدك لا ارنا لا ذلك ابدا۔ اس وقت عباس علیہ السلام بن علی نے آغاز سخن فرمایا اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ہم یہ کام کیوں انجام دیں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد باقی رہیں یعنی زندہ رہیں؟ نہیں، خدا کبھی یہ چیز آپ کی جدائی ہمیں نہ دکھلائے۔ جب اکبر شہید ہوئے، کئی بار حضرت عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی۔ ہر بار امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر کہ بھیا تو میرے فوج کا علمدار ہے، اگر تو جائے گا تو میری فوج کا کیا بنے گا؟ میرا خیال ہے شاید امام علیہ السلام عباس کو کچھ دیر اور اپنے درمیان روکنا چاہتے تھے، چونکہ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ خیام حسینی میں موجود مقدرات، عصمت و طہارت اور چھوٹے معصوم بچوں کی ڈھارس عباس علیہ السلام تھے۔ جب تک عباس علیہ السلام زندہ تھے ان کی امیدیں بھی زندہ تھیں۔ جب حضرت عباس علیہ السلام کا اصرار بڑھا تو امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر خیموں میں چھوٹے بچے تشنہ لب ہیں
ان کے لیے پانی کا کچھ بندوبست کرو۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے ماتھے کو چوما اور نہر فرات کی طرف بڑھے۔ فوج اشقیاء کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے۔ مشکیزے کو پانی سے بھرا، خود بھی تو پیاسے تھے۔ ایک چلو پانی کا لیا اور پینے کا ارادہ کیا۔ پس کر ابشل حسین علیہ السلام و من معہ فرجل ماء۔ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ موجود افراد چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس یاد آئی، پانی کو نہر فرات میں پھینک دیا اور اپنے نفس سے یوں مخاطب ہوئے، یا نفس من بعد الحسین ہون و بعد لکنت ان تکون وحد الحسین وارد المون و تشربین بارد المائن تعاللہ مہذا فعال دین اے نفس حسین کے بعد ذلت و خواری تیری نصیب ہو، حسین کے بعد زندہ رہنے کے لیے تو باقی نہ رہے۔ حسین علیہ السلام تشنگی کی وجہ سے موت کے دہانے پر جا پہنچے ہیں اور تو ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، خدا کی قسم یہ کام عباس کے دین اور وفا میں شامل نہیں۔ پھر ایک نعرہ لگاتے ہوئے فرمایا، واللہ لا ذوق الماء و سید الحسین عطشان، اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیتا، در حال کہ میرے آقا حسین علیہ السلام پیاسے ہیں۔ واقعہ کربلا کے وقت عباس بن علی کی عمر تقریباً 33 سال تھی۔ حسین بن علی نے اپنے آپ کو لشکر کا علمدار قرار دیا، اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے۔ آج ساری دنیا میں جگہ جگہ شہدائے کربلا کی یاد منائی جاتی ہے۔ مجلس عزا و جلوس عزاداری میں کربلا کے علم کی شبیہ اور شبیہ ذوالجناح کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ حسین بن علی کے ساتھیوں کی تعداد 72 یا زیادہ سے زیادہ 100 افراد پر مشتمل تھی اور لشکر یزیدی کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، مگر عباس بن علی کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد پر چھائی ہوئی تھی۔ کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس بن علی جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام علیہ السلام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ امام جعفر صادق عباس بن علی کی عظمت و جلالت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، چچا عباس علیہ السلام کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر اور دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشغول رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے۔ محرم کو حسین بن علی نے ان کو پیاسے بچوں کو، خصوصاً اپنی 4 سالہ بیٹی حضرت سیدہ سکینہ الحسین کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ اس کوشش میں انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دیے اور شہادت پائی۔ اس دوران میں ان کو پانی پینے کا بھی موقع ملا، مگر 3 دن کے بھوکے پیاسے شیر نے گوارا نہیں کیا، وہ تو پانی پی لیں اور خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیاسا رہے۔ شہادت کے بعد جیسے ہی باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا، ویسے ہی عباس بن علی کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزے پر لگایا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر دفنایا گیا۔ دریائے فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا، اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، جو ایک دنیا کا زندہ معجزہ ہے۔ سلام کرتا ہے محسن اور سارا زمانہ اس باب الحوادث قمر بنی ہاشم کو۔ جزاک اللہ خیرا۔ دوستو، اس طرح کی اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔